اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات کہ میری طبیعت 15-20 دن سے انتہائی خراب ہے اور ابھی بھی میں دوائی اور ڈاکٹر سے لے کر میرا جسم ٹوٹ رہا ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ میں کم وقت میں اپنی بات کو کمپلیٹ کر سکوں۔ آج کی اس تقریب کے مہمان خصوصی میرے انتہائی قابل احترام وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار عبدالقیوم خان نیازی صاحب، آج کی اس شمولیتی پروگرام کے صدر جناب میرے انتہائی پیارے دوست چودھری محبوب صاحب، جناب آفتاب اکرم صاحب، جناب چودھری اشرف اعجاز ایڈوکیٹ صاحب، میں سب کے نام نہیں لے سکتا کیونکہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ جناب وزیر اعظم، میں آپ کا دل کی عطا گرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں کیونکہ میں اس پروگرام کا میزبان ہوں۔ آپ نے ہمیں وقت دیا اور ہماری حوصلہ افزائی کی۔ میں جناب سردار نعیم اقبال صاحب، آپ کو پی ٹی آئی کا فاؤنڈر ممبر حیثیت سے میں آپ کو تحریک انصاف میں بھرپور طریقے سے ویلکم کرتا ہوں، اور آپ میرے بھائی ہیں۔ میرے لیے آج یہ بہت بڑی خوشی کا مقام ہے کہ آپ جیسے بڑے گھر کے آدمی اور جناب سردار ذیلدار اقبال صاحب جو ہمارے قبیلے کے بھی بڑے آدمی تھے اور ہمارے علاقے کے بھی بڑے آدمی تھے، انہوں نے برادری کی بھی خدمت کی اور علاقے کے لوگوں کی بھی خدمت کی۔ تو آج آپ اس جگہ پر آ کر اور جو آپ نے فیصلہ کیا تحریک انصاف میں شامل ہونے کا، میں اس پر سمیلے دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور انشاءاللہ ہم دونوں مل کر اپنے علاقے کی بہتری کے لیے جو ہم مل کر خدمت کر سکیں گے۔ میں بھی شاید پہلے اس طرح کا میرے ساتھ بھی کوئی ٹیم کا ایسا بندہ نہیں تھا، آپ کے آنے سے مجھے ایک ڈبل طاقت مل گئی ہے، اور میں انشاءاللہ آپ اور میں مل کر اپنے علاقے کی بہتری کے لیے مل جل کر کام کریں گے۔ جناب وزیر اعظم، میں آپ ہماری حکومت کو تقریباً 6 ماہ ہو گئے ہیں، اور 6 ماہ میں تقریباً آپ سے 6 مرتبہ میں ملا ہوں، اور میں جب بھی آپ کے پاس گیا ہوں آپ سے مجھے ٹائم نہیں لینا پڑا، بلکہ جس ٹائم پر بھی کشمیر اور مظفر آباد پہنچا میں سیدھا آپ کے پاس چلا گیا، اور جب آپ کو میرا میسج ملا کہ نہیں معصوم میرے ملنے کے لیے آیا ہوا ہے، تو آپ نے مجھے وقت بھی دیا، اور جو آپ نے مجھے عزت دی اور مجھے آپ نے ایک فیملی ممبر کی طرح ٹریٹ کیا، میں اس پر آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور میں جب بھی جو بھی کام آپ کے پاس لے کر گیا، آپ نے میری بات سنی، میری حوصلہ افزائی کی اور میری ہمت بڑھانے کی کوشش کی کہ نہیں معصوم آپ کوشش کریں، میں آپ کا گھر کا آدمی ہوں، آپ میرے عزیز ہیں، میں آپ کی پوری جو تحریک انصاف نکیال میں بہت بڑی سٹرگل کی، اور پچھلے پورے 5 سال تحریک انصاف نے آزاد کشمیر میں اپوزیشن کا رول ادا کیا، اور نکیال کے کارکنوں کی جو سٹرگل ہے، جو جب بندہ ایک نئی پارٹی میں جاتا ہے، جب میں تحریک انصاف میں گیا تو میرے ساتھ جناب وزیر اعظم، میں اس وقت صرف ایک سیاسی کارکن تھا، نہ میں الیکشن لڑا ہوا تھا۔ میرے پاس جب میں نے فیصلہ کیا تو اس وقت تحریک انصاف کا دور دور تک کوئی چانس نہیں تھا کہ وہ اس کی پاکستان میں حکومت بنے گی، لیکن میرے چند ساتھی جو میرے ساتھ شامل ہوئے وہ بھی بہت بہادر تھے، اور میرا بھی ایک بہت بڑا شوق تھا کہ میں کرپشن کے خلاف عمران خان کے ویژن کے مطابق لڑوں، اور آزاد کشمیر میں واحد میرا حلقہ ہے جہاں سے کرپشن کا آغاز ہوا، اور پھر میں نے وہ اپنی چھوٹی سی ٹیم 4-6 ساتھیوں کی ٹیم سے میں نے پارٹی کو وہاں لے کر گیا۔ وہاں 3 بڑی پارٹیاں وہاں موجود تھیں، ایک نون لیگ، مسلم کانفرنس اور پیپلز پارٹی، 3 بڑی پارٹیوں کی موجودگی میں ایک نئی پارٹی اور میرے جیسا ایک ادنا سا سیاسی کارکن اس پارٹی کو کھڑا کرنا انتہائی مشکل کام تھا، لیکن میں
میں انتہائی پادری سے انتہائی دلیری سے میں نے عمران خان کے ویژن کو ڈور ٹو ڈور پروموٹ کیا اور لوگوں نے مجھ پر اعتماد کیا. میں جب بھی پارٹی کا پروگرام کرواتا تھا تو اس وقت نون لیگ کی حکومت تھی, ایک FIR ہمارے خلاف کاٹ چاہتے تھے. کیوں کہ نکیال ادھر صدر شاداب صاحب میں ان کا نام نہیں لے سکا, ایک بڑے عرصے تک نکیال تھانے میں رہے. جس طرح نکیال کے اندر ایک بالکل نہیں, انہوں نے ان کے لیے بھی مشکلات تھی, لیکن سردار شاداب صاحب نے ہمیشہ میری عزت کی اور میرے کارکنوں کو بھرپور دے کے پہنچانے کی کوشش کی. تو جناب وزیر اعظم, میں اس پارٹی کے لیے میں نے بہت کام کیا اور ہمارے خلاف 26 سے 27 FIR 5 سال میں درج ہوئی, اور پھر آخر میں 7 نومبر کو میں نے کالج گراؤنڈ میں چرچا کر کے یہ پوری ریاست کو بتایا کہ نکیال کی تحریک انصاف یہ زندہ دلوں کی تحریک انصاف ہے, یہ عمران خان کے ویژن کے مطابق چلنے والی. اور جس طرح ہم نے ایک سیاسی قریضی خاندان پہاڑ کا ہم نے وہاں مقابلہ کیا وہ انتہائی مشکل تھا. میں اپنے آج ان ساتھیوں کو بھی سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے انتہائی پادری سے لڑائی لڑی, اور ہم نکیال سے اسلام آباد تک 233 کلومیٹر ہم نے کرپشن کے خلاف مارچ کیا. ہم نے وزیر داخلہ سے ملاقات کی, نون لیگ کی حکومت ہونے کے باوجود ہم نے آزاد کشمیر میں چیف سیکرٹری کی سربراہی میں ایک کمیشن مقرر کرایا, اور ہم نے الگے کی کرپشن کے اوپر جو کرپشن زمینوں کے اوپر کرپشن ہو رہی تھی اس کی ہم نے فائل بھی لی, اور ہم نے اس کمیشن نے جو ہمارے خلاف مقدمات درج ہوئے تھے وہ ہم نے ختم کروائے. اور اس کے بعد ہم نے وہ فائل اس وقت کے ہمارے انتہائی قابل احترام جناب بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب پارٹی صدر تھے, اور وہ کرپشن کی فائل ہم نے بیرسٹر صاحب کے پاس جمع کروائی, اور انہوں نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا کہ ہمیں انشاءاللہ جب آزاد کشمیر میں تحریک انصاف کی حکومت بنے گی اور ہم نکیال سے احتساب شروع کریں گے. تو میں جناب وزیر اعظم آپ کی 6 مہینے کی جو کارکردگی ہے اور جو ہمارا انتخابی منشور تھا اس منشور کے مطابق جس تیزی سے آپ عمل کر رہے ہیں اور آزاد کشمیر میں قانون کی حکمرانی اور میرٹ کی بالادستی کے لیے جس طرح ہم آپ کام کر رہے ہیں, میں اس پر آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. اور لاسٹ ٹائم میں جب میری آپ سے آخری ملاقات ہوئی تو آپ نے مجھے تقریباً 2-2.5 کروڑ کا ترقیاتی بجٹ دیا, اور پھر آپ نے میرے ساتھ وعدہ کیا کہ میں انشاءاللہ مارچ میں نکیال کا دورہ کروں گا, اور میں جو نکیال کے LOC پر رہنے والے لوگ ہیں اور جن 2 سڑکوں کا سردار نعیم اقبال صاحب نے ذکر کیا میں اس کی بھی بات کی, اور وزیر اعظم صاحب نے میرے ساتھ یہ وعدہ کیا کہ میں انشاءاللہ نکیال میں آؤں گا, آپ کی محرومیوں کے خاتمے کے لیے بات کروں گا. کیونکہ یہ وزیر اعظم صاحب یہ ہمارے گھر کے وزیر اعظم صاحب ہیں, یہ ہمارے پڑوس کے وزیر اعظم ہیں, ان وزیر اعظم کے ساتھ ہماری رشتہ داری ہے, اور میں جب بھی گیا انہوں نے مجھے رشتہ دار سمجھ کر ٹریٹ کیا, مجھے سیاسی کارکن سمجھ کر ٹریٹ کیا. تو میں جناب وقت زیادہ لے لیا, ہم آپ کو مارچ میں مجھے یقین ہے کہ آج آپ مجھے یقین ہے کہ آپ مارچ میں ہمیں ٹائم دیں گے. ہم انشاءاللہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ, یہ آج نعیم اقبال صاحب شامل ہوئے اور ہمارے علاقے کے بہت سارے میری سردار خضر حیات صاحب کی بات ہوئی اور بھی کافی سارے لوگوں کے ساتھ بات ہوئی, وہ بھی جناب آپ کے نکیال کے دورے میں انشاءاللہ ہزاروں کی تعداد میں آپ پر اعتماد کرنے کے لیے لوگ تیار ہیں, کیونکہ نکیال کے لوگ آپ کو اپنے گھر کا وزیر اعظم سمجھتے ہیں. تو ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑے ہیں, اور اگر کوئی ہماری حکومت کے خلاف کسی جگہ پر بھی کسی نے سازش کرنے کی کوشش کی تو ہم وزیر اعظم صاحب آپ کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑے ہیں. تو میں ایک مرتبہ پھر آپ کی جو آپ نے ہماری عزت افزائی کی, پلیز جناب میں گل کرنا ہے تھوڑا جا اس تو بات کریں گے, تو میں جناب وزیر اعظم صاحب آپ کو بہت ہی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میں جب بھی آپ کے پاس گیا آپ نے میری عزت کی. تو انشاءاللہ مارچ میں آپ کا ایک بڑا استقبال کریں گے اور ایک بڑی تعداد میں لوگوں کو شامل کریں گے, اور انشاءاللہ ہماری حکومت کو بھی 6-7 ماہ 2-4 ماہ گزرے ہم اپنی کرپشن کی فائل لے کر آپ کے پاس آئیں گے, کیونکہ نکیال کے مظلوم لوگوں کی زمینیں آج بھی ان کے اوپر قبضہ ہو رہا ہے.
ایک منافق نہیں سمجھتا، لیکن اس میں آپ کو مل کر بتاؤں گا تو میں جو لوگ آج پارٹی میں شامل ہوئے یہ سب ہمارے گھر کے لوگ ہیں. ہم انشاءاللہ آپ کی عزت احترام کا خیال رکھیں گے. نعیم صاحب کو ہم بھرپور عزت دیں گے. جو ہماری پارٹی ہے ہم اس کا بھی پروگرام کریں گے اور نعیم اقبال صاحب کو ہم حلقے میں بھی ویلکم کریں گے. تو میں نعیم اقبال صاحب آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں آج خوش ہوں کہ میں حلقے میں ہماری پارٹی آج ایک مزید جو کمی تھی وہ آج پوری ہو گئی ہے. تو میں آپ کے ساتھ تمام دوستوں کو ویلکم کرتا ہوں اور میں دل سے آپ کو تسلیم کرتا ہوں کہ آپ میرے بھائی بھائی اور ہم مل کر کام کریں گے. تو جناب وزیر اعظم ہم یہ توقع رکھیں گے کہ آپ آج میں ہمیں ٹائم دیں گے. میں انہی الفاظ پر اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.